بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لمبی عمر پائیں اور اچھے اعمال کریں۔ ناظرین، ہمیشہ وضو میں رہنے سے دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گارا لیپ کریں۔ اچھی جگہ اور جلد شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن میں ایک بار سورۃ یوسف پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ ایک گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ ایک گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل رکھتا ہے۔ ڈینگی کے مریض ایک دن میں صحت یاب۔ بکری کا دودھ ہر 1 گھنٹے بعد ڈینگی کے مریضوں کو پلائیں۔ اگر کسی کے 5000 پلیٹلیسٹ ہوں تو وہ ایک دن میں 80,000 ہو جائیں گے۔ ناظرین، غریب دماغ ہمیشہ ماضی کو یاد کرتا ہے۔ غریب دماغ کچھ کھونے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ امیری کو برائی سمجھتا ہے۔ غریب دماغ ہر پل گلے شکوے کرتا ہے۔ غریب دماغ سیکھنا پسند نہیں کرتا۔ غریب دماغ پیسہ لگانے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ تبدیلی سے ڈرتا ہے، جبکہ امیر دماغ حال میں رہتا ہے۔ امیر دماغ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ امیر دماغ دوسروں کو کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ امیر دماغ گلے شکوے نہیں کرتا۔ امیر دماغ بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، قلت پیشاب اور پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ ناظرین، تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگت کو نکھارتا ہے اور خارش کو دور کر دیتا ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا رہ جائے تو پی لیں۔ صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ ناظرین، آیت الکرسی کو سید الفرقان کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا، شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ ناظرین، 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ سب سے پہلے تو ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہوتے ہیں۔ جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ جسم کے گال گلابی ہوتے ہیں۔ جسم میں طاقت آتی ہے۔ معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بد ہضمی قبض دور ہوتی ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کسی کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرارے کرے، انشاءاللہ چند دن میں افاقہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ اگر آپ 3-4 ماہ تک مولیاں استعمال کریں گے تو آپ کے بال
گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر بالوں میں خشکی ہے تو سرسوں کا تیل لے کر اس میں چینی اور لیموں کا رس ملا کر سر میں لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی اور بالوں میں حیران کن چمک آ جائے گی۔ ناظرین، اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے 21 دن تک روزانہ 21 بار سورۃ کافرون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ چقندر کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابال لیں اور اس پانی سے سر کو دھو لیں، سر کی خشکی غائب ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہوتے ہیں۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کی ایک چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہوں گی۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور ایڑیاں سوج جاتی ہیں، اس کے لیے سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے لگائیں، چند دنوں کے اندر سوجن اتر جائے گی۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو چاہیے کہ کلونجی کے 6 یا 7 دانے نہار منہ اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیں، اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، 3 ایسے وظائف جو آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں: درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، تیسرے کلمے کی کثرت۔ ایک دفعہ آزما کر ضرور دیکھیں۔ ناظرین، موجودہ زندگی میں اچھے لوگ اور برے لوگ ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگلی زندگی میں دونوں کی دنیا الگ الگ کر دی جائے گی۔ شیطان کے بندے شیطان کے ساتھ اور رحمان کے بندے رحمان کے ساتھ۔ پھلوں اور سبزیوں کو تازہ رکھنا ہے۔ فریج میں سبزیاں اور پھل پلاسٹک کے بیگ میں رکھنے کی بجائے کاٹن کے بیگ بنا کر ان میں رکھے جائیں تو زیادہ دیر تک تر و تازہ رہیں گے۔ ناظرین، کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے سادہ اور آسان حل: نیم گرم پانی میں کچھ سرف ملا کر 10 سے 15 منٹ بھگو دیں، چکنائی غائب ہو جائے گی۔ کم سن بچوں کو اگر نیپی ریش ہو جائے تو تھوڑا سا کارن فلور لگا دیں، فوری ٹھیک ہو جائیں گے۔ اروی یا بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل لگاؤ، خارش نہیں ہوتی۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھیں گے۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں، کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس نکال کر برف کے خانے میں جما دو، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ اگر کپڑوں کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک یا کاسٹک سوڈا ملا لے، کپڑوں پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ ناظرین، سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں صرف ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کرے گا۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو انڈے کا چھلکا نہیں اترے گا۔ ناظرین، اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلودہ ہو گیا ہے تو تار پین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لون میں پودے میں ڈال دیں، اچھی کھاد کا کام کرے گی۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو شخص دن میں 70 بار استغفار کرے، اللہ کریم اس کے 700 گنا معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے، استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔